صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جماعت کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے، اس کی دو آخری حدیث۔ وعن بلال ابن عبداللہ ابن عمر عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذنكم فقال بلال والله لنمنعهن فقال له عبد الله اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انت لنمنعهن۔ وفي روایت سالم عن ابی قال فاقبل علیہ عبد اللہ فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط فقال اخبرك عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وتقول والله لنمنعهن رواه مسلم۔ حضرت بلال ابن عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ روایت کرتے اپنے والد سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں سے ان کے حصے کو نہ روکو، عورتوں کو مسجدوں سے ان کے حصے سے نہ روکو، یعنی انہیں بھی مسجد میں جماعت کے لیے آنے دو تاکہ یہ بھی نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں اور اس کا ثواب پائیں۔ یہ شوہر کو کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے حصہ لینے سے نہ روکو جب تم سے اجازت مانگیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو مسجد بھی آنے کے لیے شوہر سے اجازت چاہیے۔ خیر، تو بلال نے کہا خدا کی قسم ہم تو انہیں روکیں گے، ہم تو انہیں، کیونکہ اب فتنوں کا زمانہ ہے، حضور جیسا زمانہ نہیں رہا، اب ان کا گھر سے نکلنا فساد سے خالی نہیں۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا، ہم لوگ کا زمانہ بڑا فتنہ بڑھ گیا، ہم تو روکیں گے، ان کو مسجدوں میں آنے سے روکیں گے۔ یہ بات چل رہی ہے تابعی کے زمانے کی۔ ایک تابعی کہہ رہے ہیں، بلال تابعی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ کا مقصد یہی تھا کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے اس لیے ہم روکیں گے، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا اس لیے حضور نے اجازت دی تھی۔ یہ حکم غالباً یہ ان کا کہنا، یہ سرکار کی فرمان کے مخالفت میں نہیں بول رہے، یہ تو کفر ہے۔ ایک طرف حضور کا فرمان ہو، اس کی طرف کوئی اپنی بات بولے تو سیدھے کفر ہوگا۔ تو ان کے فرمان کے مخالفت میں نہیں بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ ہم تو روکیں گے، مطلب حضور کے زمانے میں پاکیزگی تھی، طہارت تھی، لوگوں بڑا ڈر تھا، لوگوں کے اندر مردوں میں بھی ڈر تھا، عورتوں میں بھی ڈر تھا۔ اب یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس سے زمانہ بہت دور ہو گیا ہے، لہذا یہ فساد سے خالی نہیں ہے، ہم روکیں گے۔ اب جب یہ کہا تو چونکہ ان کی بولی جو ہے جب حدیث کے مقابل میں ہو گئی تھی، ظاہرہ نہیں اس کے مقابل میں ہو گئی تھی، تو عبداللہ نے ان سے کہا، یہ عبداللہ نے ان سے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ رہا کہ تو ضرور ان کو روکے گا، مطلب اپنی بات کو رسول کے فرمان کے مقابلے میں بول رہا ہے۔ میں بول رہا رسول اللہ نے فرمایا، تو ان کے مقابلے میں بول رہا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ایک روایت میں ہے، سالم کی روایت میں ہے، وہ روایت کے اپنے والد سے کہ ان کی طرف عبداللہ متوجہ ہوئے، فصبہ سبا ما سمعت سبہ مثلہ، سبہ سبو کے معنی ہے گالی دینا، تو عبداللہ نے ان کو ایسی گالی دی کہ اس سے پہلے کبھی بھی ان سے ایسی گالی نہیں سنی گئی۔ گالی دینے کا مطلب ماں بہن کرنا نہیں، یہ تو عام مسلمان کے بھی خلاف ہے۔ آپ ہم جس کو گالی کہتے ہیں ماں بہن کرنا، یہ گالی نہ برا بھلا کہنا، کیا کہنا؟ کیونکہ عام مسلمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ماں بہن کرے،
کتنی ہی تکلیف ہو عام مسلمان کے بے شان کے لائق عام مسلمان کا نام، یہ تو صحابی، یہ تو تابعی، عام مسلمان کے بے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کیا دے، ماں بہن کرے وہ گالی۔ ہم لوگ جس کو گالی کہتے ہیں، گالی دینے کا مطلب یہاں پر برا بھلا کہنا، بالکل ایسا ہو گیا ہے، بالکل ویسا ہو گیا ہے، یہ برا بھلا کہنا۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ تو زمانے کو کوئی ماں بہن کرتا ہے، مطلب ان کو برا بھلا نہ کہو، زمانے کیا زمانہ آ گیا، بہت برا زمانہ آ گیا، یہ سب نہ بولو۔ تو یہاں گالی دینے کا مطلب ہاں، تو عبداللہ نے ان کو ایسی گالی دی، مطلب ایسا برا بھلا کہا کہ اس سے پہلے ان سے نہیں سنا جاتا ہے، یعنی بہت ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تجھے خبر دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تو کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں ضرور روکوں گا۔ اچھا، اس موقع پر عرض کیا گیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موقع پر اپنی رائے پیش کرنا یہ بے ادبی ہے۔ حضور کا فرمان چل رہا ہو، اس کے مقابل میں اپنی بات پیش کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، حالات کیا ہے وہ بعد میں بات ہوگی، ہاں حدیث شریف تو ہے، یہ ہے، یہ اس کی تعویل میں پھر کہہ سکتے تھے، وہ ڈائریکٹ فرمان رسول بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر دینا یہ کیا ہے، بے ادبی۔ فرمان رسول کے مقابلے میں بولیے اپنی رائے پیش کر دینا یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے انہوں نے پھٹکارا کہ تم نے یہ بے ادبی کیوں کی، تم کو بولنا تھا، دوسرے انداز سے بولنا تھا۔ غالباً ان کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمان جاری کر دیا تھا کہ عورتیں اب گھروں میں نماز پڑھیں، مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا۔ خیر، تو اس میں ایک کتاب میں ہے مرقات اور شرح فقہ اکبر میں ہے کہ امام ابو یوسف نے تلوار سونپ لی، جیسے انہوں نے یہ کہا تلوار سونپ لی، اور کہا جدد الایمان والا لاقتلنک، پھر سے کلمہ پڑھ، دوبارہ ایمان لا تو قتل کر دو۔ کہ بظاہر بے ادبی بھی برداشت نہیں ہے، فرمان رسول کے مقابلے میں ہے، یہ لوگوں کا تھا ماشاءاللہ۔ اب یہیں پہ سوچنے کی ہے کہ ابھی حدیث سے بھی بولی جا رہی ہے، فرمان نہ بولا جا رہا ہے۔ جب حدیث کے مقابلے میں بو پائی جائے، حالانکہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے، یہ زمانہ، ان کے کہنے کا مطلب تھا زمانہ فتنہ کا ہو گیا ہے، وہ زمانہ پاکیزہ تھا، یہ ان کے کہنے کا مطلب۔ لیکن چونکہ یہ بات جو ہو گئی یہ فرمان رسول کے مقابلے کی بو پائی گئی کہ مقابلے میں بول رہا ہے، تو جب مقابلے کی بو پائی جائے تو یہ فرما دے دوبارہ ایمان لاؤ۔ تو اب سمجھنے کی بات، جب حدیث کے مقابلے میں بات آ جائے تو حدیث والے کے مقابلے میں اگر کوئی بات کہے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ جب حدیث کے مقابلے میں بات کہی جا رہی ہے تو یہ تلوار سونپ دی جا رہی ہے اور یہ ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے، تو اگر سرکار کے مقابلے میں کوئی آ جائے، حضور کے بارے میں قول قول بکے، تو اس کا پھر کیا حال ہوگا، اور اسے تجویز ایمان کا کتنا حکم لگایا جائے، ہے نا جی۔ صرف فرمان ہے، وہ بھی بڑا تعویل ان کے اندر ہے۔ تو حدیث کا یہ ادب، صرف حدیث مطلب فرمان شریف کا یہ ادب ہے، تو فرمان والے کا کتنا ادب ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ حدیث کا جب یہ ادب ہے تو حدیث والے کا کتنا ادب ہو۔ وعن مجاہد عن عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال لا يمنعن رجل اہلہ ان یأتوا المساجد فقال ابن لعبد الله ابن عمر فإنا نمنعهن فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا قال فما كلمه عبد الله حتى مات رواه احمد۔ وہی حدیث اب دوسرے راوی سے مروی ہے، اوپر ہی والی ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری طریقے کی بات ہے۔ تو مجاہد سے روایت ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے تھے بلال، ایک بلال وہ مؤذن الگ ہے جو مشہور ہے، یہ بلال عبداللہ ابن عمر کے، حضرت عمر کے پوتے، یہ بلال ہیں، ان کی یہ بات چل رہی ہے۔ اب یہ عبداللہ ابن عمر کے ایک شاگرد ہے مجاہد، یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے اہل کو یعنی اپنی بیوی کو
مسجد آنے سے نہ روکے، مسجدوں میں آنے سے نہ روکے، یہ کہہ رہے تھے۔ تو عبداللہ نے کہا، یہ دوسرے بیٹے ہیں عبداللہ نے کہا، تو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا کہ ہم انہیں روکیں گے، فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ، بے شک ہم انہیں روکیں گے۔ تو عبداللہ نے کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اب تو یہ کہہ رہا ہے وَتَقُولُ هَذَا، اب تو یہ کہہ رہا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں، قال، راوی نے کہا کہ فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا، عبداللہ نے مرتے دم تک اس سے بات نہیں کی، یعنی باپ نے، عبداللہ کے بیٹے نے پوچھا یہ بات، حالانکہ بظاہر مطلب اس کے مقابلے میں تھا، بات اس لیے تھی کہ زمانہ کے لحاظ سے تھی، لیکن چونکہ مقابلے میں بول دیا، یہاں رسول اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے، اس سے مقابلے میں بول دیا کہ ہم روکیں گے۔ بات وہی تھی، حالات سب کے سامنے تھے، لیکن بات اس کی آگے کس کی، سرکار کے مقابلے میں بات آئی، تو حدیث سنائی جا رہی ہے، ادھر وہ بولتے ہم تو روکیں گے موقع، تو کبھی مقابلے کی وجہ سے توہین ہو جاتی ہے۔ جیسے اب دسترخوان لگا ہوا ہے، کدو شریف سرکار کو پسند تھا، کسی نے حدیث شریف سنا دی کہ حضور کو کدو بہت پسند تھا، وہاں پہ کہتے لیکن میں پسند نہیں کرتا، اس کی وجہ سے حضرت ناراض ہو گئے، نہیں کھاتا کوئی میٹر نہیں تھا، وہ نہیں کھاتا، بوٹی کھا لیتا، شوربہ کھا لیتا، وہ میٹر نہیں رکھ رہا تھا، لیکن حدیث شریف سنائی گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کدو پسند فرماتے تھے، اب یہ کہہ رہا ہے لیکن مجھ کو پسند نہیں، تو یہ اس کے مقابلے، سرکار کے مقابلے میں بات ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی توہین شمار کی گئی، اور حضرت امام یوسف کھڑے ہو گئے، تعجب بالایمان والا لا، تو کبھی مقابلے کی وجہ سے میٹر پھٹ جائے، یہاں مقابلہ ہو گیا، حالانکہ یہ تابعی ہے، تو صرف ناراضگی میں اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا، عبداللہ نے ان سے بات نہیں کی یہاں تک کہ وفات پا گئی، مرتے دم تک ان سے کلام، یعنی باپ نے بیٹے سے، باپ نے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی کہ ایک گستاخی کا شائبہ، گستاخی نہیں ہے وہ گستاخی، ورنہ تابعی گستاخی نہیں کرے گا حضور عبداللہ کا لڑکا، لیکن ایک شائبہ ہے کہ مقابلے میں زمانہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے انداز سے بولتا، صرف گستاخی کے شائبہ پر اپنے لخت جگر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، بتا ہے نا، لخت جگر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، بہت بڑی بات۔ یہاں سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو صرف دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ ناراض نہ ہو جائے، اگر میں یہ کروں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، وہ لوگ سبق حاصل کریں کہ دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے کیا چھوڑ دیتے ہیں، دین کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ جاؤں گا تو ان کو بھائی ناراض، یہ پسند نہیں کرتے ہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے، میرا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، میرا کاروبار ان کے ساتھ ہے، میرے معاملات ان کے ساتھ ہیں، اگر حالانکہ وہ دین کا کام ہے چھوڑ دیا، تو یہاں سے وہ لوگ زبردست سبق حاصل کرتے ہیں کہ صرف گستاخی کے شائبہ سے جب یہ ہے، اللہ اکبر۔ اب یہاں آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی دیکھیے کہ کس طرح سے امام، بعض بے ادب لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ حدیث کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کون ہے جی؟ ہم سب کے امام، ہم لوگوں کے امام ہیں، ہم لوگ کہلاتے ہیں کیا؟ حنفی، ہے نا، حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز یہاں باندھتے ہیں، حنفی میں یہاں باندھا جاتا ہے نا، حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ان پر اعتراض، بعض بے ادب اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، ماں بتائیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں اہل الرائے، امام اعظم کو بے ادب لوگ کہتے ہیں اہل الرائے، یعنی رائے والے ہیں، حالانکہ امام اعظم کا فرمان ہے کہ حدیث ضعیف کے مقابلے میں اگر ضعیف بھی ہے، ادھر رائے ہے، قیاس ہے، تو ضعیف کو وہ مقدم کرتے ہیں۔ حضور کی حدیث ضعیف مل گئی، ایک طرف رائے ہے، قیاس ہے، وہ قیاس اور رائے کو ترجیح نہیں دیتے، حدیث کو ترجیح دیتے، یہ ان کا فرمان ہے، حدیث آ جائے پہلے اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا سسٹم یہ ہے امام اعظم کا کہ سب سے پہلے قرآن شریف لیتے ہیں،
یعنی کوئی بھی حکم واضح کرنا ہو تو سب سے پہلے قرآن شریف میں ڈھونڈتے ہیں، قرآن شریف میں نہیں تو پھر حدیث شریف میں دیکھتے ہیں، حدیث شریف میں صراحت نہیں ملا تو صحابہ کا قول دیکھتے ہیں کہ صحابی نے کوئی فیصلہ دیا ہے کیا، صحابی کا بھی قول نہیں ملا یا ملا تو اختلاف ہے، کوئی صحابی کا کچھ فرمان ہے کوئی صحابی کا کچھ فرمان ہے، تو پھر اب قیاس لگاتے ہیں، جس قیاس میں صحابی کے قول کو ترجیح ہو وہ دیتے ہیں، یعنی وہاں پر بھی حدیث شریفی کی ترجیح، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ترجیح دے رہے ہیں تو وجہ ترجیح حدیثی کو بنا رہے ہیں، چند صحابہ کا اختلاف ہوا، یہ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں، تو دیکھا قیاس کن کے موافق ہے، ان صحابی کو لے لیا، تو یہ بھی صحابی ہی کو لیا ہے نا، صحابی کو لیا، کچھ کو قیاس کے مطابق تو صحابی کے قول کو لیا، یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ جناب، یعنی قیاس کہیں بھی حدیث شریف کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح کبھی نہیں دی۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت سارے مسائل حنفیوں میں جو صرف حدیث شریف کے قیاس کچھ چاہتی ہے، عقل کچھ چاہتی ہے، لیکن نہیں، حدیث شریف میں یہ آ گیا تو وہی فرما جو حدیث شریف میں آ گیا، جو قرآن شریف میں آ گیا۔ اور افسوس کہ ناہنجار کوئی مطالعہ نہیں کرتا، پڑھا لکھا لوگ نہیں ہے، وہی سب بولتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جو مطالعہ رکھتے ہیں الحمدللہ وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریمہ کار سادہ بندہ نوازہ مولا کریم، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری حدیث شریف ماں ترجمے اور تشریح کے ساتھ عرض کیے گئے مولا، اسے ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ فرما، اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں جاری اور ساری فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمیں جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو باقاعدہ حیات ہے صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا